السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہمارے معاشرے میں شادی کی رسومات۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری شادی کی رسومات ہیں یہ ہم نے لی کہاں سے۔ بہت سارے تہوار، بہت ساری رسمیں ہر قوم اور قبیلے کی وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اردو بولنے والے لوگ، ہندوستانی کہلانے والے لوگ، ان کے رسم و رواج ہندوستان سے آئے۔ پنجابی بولنے والے لوگوں کے رسم و رواج سکھوں سے ملتے ہوئے رسم و رواج ہوئے، اور بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اب شادی کا ایک تہوار لے لیا جائے، ایک شخص، ایک لڑکا جس کی شادی کا دن طے کر دیا جاتا ہے، اب اس کے سامنے جو مسائل کھڑے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ شادی کے دن کا کھانا، یعنی ہال بک کروانا، کھانا کھلانا۔ اس سے ذرا پہلے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے، لڑکی کی طرف سے کھانا، یعنی نکاح والے دن جو کھانا ہے یہ بھی جائز نہیں۔ اس کھانے کے ہم بڑے اہتمام سے جا کر لڑکی والوں سے کھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد میں سادے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور علی سے پوچھا، جناب علی یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک زیرہ تھی، وہ کہاں ہے؟ علی کی زیرہ فروخت کے لیے جا رہے ہیں، وہ فروخت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی گئی، 450 دینار یا درہم میں فروخت ہوتی ہے، اور وہ زیرہ سیدنا عثمان نے خرید لی۔ سیدنا علی جانے لگے، آپ نے آواز دی، جناب علی ذرا ٹھہریے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وہ پیسے دے کر زیرہ تحفے میں دے دی، کہا یہ آپ کا شادی کا تحفہ ہے، قربان جائیں۔ آپ نے ان کی مدد بھی کر دی اور تحفہ بھی دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہے۔ میں ان ماؤں سے، ان باپ جو والدین ہیں بچی کو، ان سے کہوں گا دنیا کی بہترین خاتون سردار جنت کا نکاح ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دنیا کے بہترین لوگوں کا نکاح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ اور نکاح کا حال یہ ہے، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھلا ہوا ایک جوڑا ہے جو دھونے کے بعد آپ کو پہنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی شادی کے جوڑوں کے لیے بڑی بڑی ڈیمانڈس، بڑی مانگ رکھی جاتی ہیں جو چند گھنٹوں کے لیے پہننا ہے۔ پھر اس کے بعد بیوٹی پارلر کی بے حیائی نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کے لیے سنگھار کرتی ہیں، دیگر بہت سارے لوازمات کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ جوڑا خریدا جاتا ہے جو وقتی طور پر چند لمحات کے لیے، ایک گھنٹوں کے لیے پہننا ہے، وہ بھی کئی لاکھوں میں خریدا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنا بھی اسلام اس کو جائز نہیں کہتا۔ آپ کا اپنا مال ہے، آپ اپنی خوشی میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اتنا جو اسراف میں نہ جائے، جو فضول خرچی میں نہ جائے۔ وہ جوڑا جو آپ نے چند گھنٹوں پہننا ہے وہ اتنا مہنگا خرید لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خاتون، اس بچی کے گھر میں لوگ جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ نکاح کا کھانا اصل کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ نکاح کا کھانے پر کوئی خالی نکاح ہوگا، قاضی عالم دین جب نکاح پڑھائیں گے جاب و قبول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا 3 آیتوں کی تلاوت ہے، ان تینوں آیتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو آپ کا کام اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس موقع پر ان تینوں آیتوں کا رکھنا بھی یہی ہے کہ بندے تیرا کام فقط اللہ سے ڈرنا ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہوتی کب ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ حق ادا کب ہوتا ہے؟ جب میرے دل میں ڈر اللہ کا ہوگا، میں حق ادا کروں گا۔ ماں کا حق ماں کو ملنا چاہیے، بیوی کا حق بیوی کو ملنا چاہیے، یہ اسلام درس دیتا ہے۔ آپ کے رشتے تبدیل ہونے جا رہے ہیں، رشتوں کی تبدیلی کے لیے حقوق میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ نکاح کا ٹائم پورا ہو گیا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ان نکاحوں کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی المیہ بن گیا ہے، بھاگ کر شادی کرنا، کورٹ میرج کر لینا، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اسلام میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یقین جانیے ہمارے معاشرے پر اس
مصیبت میں بھی لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ولی کے بغیر محبت کے بعد شادی کی طرف بھاگ گئے، بھاگ کے شادی کر لی۔ میرے بھائیوں یہ بھی غلط ہے، ولی نہیں، لڑکی کا باپ ولی ہوگا، بھائی ولی ہوگا، خونی رشتہ دار کوئی ولی بن سکتا ہے، ہاں کوئی ایسی لڑکی ہو جس کا کوئی نہ ہو، وقت کا حاکم اس کا ولی بنے گا۔ یہ تو اسلام ہے، یہ مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اسلام کبھی بھی انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی رسومات کو لے کر آ جائیں۔ اب نکاح کی تقریب ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، لڑکی کی طرف سے 2 گواہ ہوں گے شادی کے لیے، اور 1 لڑکا ہوگا، اور اس کے بعد نکاح کی تقریب ہوگی۔ نکاح کی تقریب کے بعد وہاں پر جو لڑکی کا کھانا کھلانا یہ جائز نہیں ہے ان کی طرف سے، یہ ان پر بوجھ ہو گیا۔ پھر شادی میں جہیز والی باتیں یہ بھی منع ہے کہ آپ کسی کو اتنا تکلیف دیں، اتنی پریشانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے نکاح پر کوئی چیز نہ دی، جو دی تھی وہ بھی اتنا خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی سادے طریقے سے ہونی چاہیے، شادی کے رسومات وہ ہونی چاہیے جو اسلام چاہتا ہے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ پھر شادی کے بعد جو سب سے اہم کام ہے حق مہر کا جو لکھنا ہے، یہ ادا پہلے کرنا ہے۔ بہت ساری قوموں میں حق مہر اتنا لکھوا دیا جاتا ہے جو ادا نہیں کیا جاتا، وہ ایک سیفٹی کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے اتنا حق مہر لکھوا دیتے ہیں کہ لڑکا کل کو شادی میں طلاق کی طرف نہ چلا جائے۔ میرے بھائیوں حق مہر وہ ہے جو پہلے ادا کرنا ہے، یہ لڑکی کا حق ہے۔ اگر میں حق مہر ادا نہ کر سکا، میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میرا قرض ہے، میرے گھر والوں پر، میرے والدین پر، میرے بھائیوں پر فرض ہے کہ میری طرف سے حق خودار جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ قرض ادا کرنا لازم ہے جو حق مہر کی صورت میں ہے، اتنا لکھوائیے جو آپ ادا کر دیں، اور یہ طاقت کے حساب سے ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مالی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ اور بڑا مضبوط ہوں، لیکن حق مہر کی باری آئے تو میں اسلامی نصوص کو دیکھ کر سب سے کم رکھنے کے لیے طرف جاؤں نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے آپ اگر مالی طور پر مضبوط ہیں تو آپ کا حق مہر بھی زیادہ ہونا چاہیے، اگر آپ مالی طور پر کمزور ہیں تو آپ کا حق مہر بھی کم ہونا چاہیے۔ یہ نکاح کی تقریب میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہماری تقریب بھی ایسی ہونی چاہیے، پٹاخوں کی، بارات سے پہلے بہت ساری رسومات کی، جوان بچیوں کو گیٹ کے اوپر کھڑا کر کر ان کی منتظر رکھنا، پھول کی پلیٹیں دے کر، یہ بے حیائی ہے۔ یہ محرم نہیں ہے، نامحرم لوگ ہیں جن کے استقبال کے لیے میں اپنی بہن بیٹیوں کو گیٹ کے سامنے رکھوں، مخلوط نظام کو رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانا دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی ماں پردے کے ساتھ باہر نہ نکلے، بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، وہ دیوس آدمی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اپنی رسومات میں اسلامی رسومات کے طریقے کے مطابق رسومات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام بڑا آسان ہے، فطرت کے قریب ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔